کہ شاہ صاحب آپ کا تمام لوگوں سے واسطہ راستہ پڑتا ہے، سادہ سمپل طبقہ بھی ہے، مذہبی طبقہ بھی ہے، اور اسی طرح لیڈ کلاس اور روشن خیال طبقہ بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ دین کے ساتھ جوڑنے، اور ایک تو چیز آپ نے بتا دی کہ ہم ان کو کیسے اخلاق دکھائیں، اعمال دکھائیں کہ وہ ہمارے سے جڑیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹپس بھی ہوتے ہیں اور ایسے اصول بھی ہوتے ہیں جن اصولوں پہ مشق کر کے اخلاق بھی سیکھے جاتے ہیں، اور جن اصولوں پہ چل کے آگے سپیکنگ پاور بھی سیکھی جاتی ہے. تو جیسے یہاں آپ بہت اچھے مولوی لگ رہے ہیں، ایسے ہم کیسے تمام طبقوں کو کیونکہ ہمارے طبقے میں مخاطب طبقہ سادہ طبقہ بھی ہے، مذہبی طبقہ بھی ہے، لیکن بسا اوقات ہم نے ایک ہی گن پکڑی ہوتی ہے، ایک ہی اصول پکڑا ہوتا ہے، ورسٹیلٹی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ حضور والا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے بالخصوص پنجاب کے ہر تھانے کے باہر ایک بڑی اچھی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے. کاش کہ اس کوٹیشن پہ ہم سب عمل کرنے لگ پڑیں. وہ تھانے پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. دکھ کی بات تو یہ ہے. وہ کوٹیشن یہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے. جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نفرت نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نا فرد سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نفرت سے کسی کو بدل نہیں سکتے. بدل آپ محبت سے ہی سکتے ہیں. یار دیکھیں، آپ کی تمنا کو جنت میں چلا جائے، یہ نفرت کی بنیاد پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ اتنی خوبصورت تمنا ہے، یہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس کی توحید ٹھیک ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے. اتنی بڑی تمنا آپ نفرت کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. یعنی دنیا کی سب سے بہترین وش، بیسٹ وشز جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ نے کسی کے لیے کی، اس کی بنیاد تو محبت پہ ہونی چاہیے. اور محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس پہ حد نہ لگائیں. یہ جو ہم اس کو اپنے سے علاوہ کر کے پھر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کاش کہ ہم اسے محبت کریں، ہم اسے ساتھ ملائیں. وہ ساتھ ملائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ جس طرح ایک 5 نہیں پڑھنی تو 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھنی تو 3 پڑھ لو، 3 نہیں پڑھنی تو 2 پڑھ لو، 2 نہیں تو 1 پڑھ لو. وجہ یہ ہے کہ ایک پڑھنے والا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جسے 1 کا سواد ہے وہ 2 پڑھے گا، 2 کے سواد سے 3 پڑھے گا، 3 والا 4 پڑھے گا، اور 4 والا 5 پڑھے گا. لیکن آپ کہیں شروع ہی 5 سے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے 5 ہی فرض ہیں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کم کر دینی چاہیے، فرض ہیں. لیکن آپ اسے اتنا مشکل میں ڈال دیں کسی کو، تو وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پھر بھاگ جائے گا آپ سے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو گنجائش دینی چاہیے کہ وہ ہماری محبت خلوص کو سمجھ سکے، پیار کو سمجھ سکے. اور میں آپ سب سے گزارش یہ بھی کروں گا، جہاں ہم نے اتنے علوم اور اتنے کورسز، اتنی کتابیں، اتنے علماء اکرام، اتنے تعلیق سے پڑھا ہوتا ہے، ہمیں کاش کہ اچھا رویہ اور اخلاق بھی پڑھایا جائے. ہمیں کسی کی کمزوری ہے، کمی ہے، اس کو کور کرنا بھی سکھایا جائے. ہمیں کسی سے جی آئیں نو کہنا بھی سکھایا جائے. ہمیں کسی کو دعا دینی، دعا لینی بھی سکھائی جائے. ہمیں شکریہ کہنا بھی آنا چاہیے، ہمیں معذرت بھی کہنی آنی چاہیے، ہمیں معافی بھی مانگنی آنی چاہیے، ہمیں رستہ بھی بتانا آنا چاہیے، ہمیں کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا بھی آنا چاہیے، کسی کو رخصت کرنا بھی آنا چاہیے. یہ سارے آداب ہیں. یقین کیجئے گا، میں یہ سمجھ پایا ہوں، علم بعد کا درجہ ہے، اخلاق پہلا درجہ ہے. پہلے واسطہ پڑتا. یقین کیجئے، ڈاکٹر کی دوائی بعد میں کوئی کھاتا ہے، پہلے ڈاکٹر کے رویے سے اندازہ لگاتا ہے کھانی ہے کہ نہیں کھانی. دنیا کی بہترین آیت آپ پڑھ کے کسی کو سکھا رہے ہیں، سکھانی ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ دین سکھانا ہے، لیکن آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دور ہو جائے گا. اور دنیا کی بہترین آیت بھی اس پہ اثر نہیں کرے گی. لیکن آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی سی کم علمی بھی چل جائے گی. سو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک یہ بھی تحریک آخری چلا لینی چاہیے کہ یہاں پر بہت زیادہ ضرورت، جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں پر شدید معاملات پہ بھی بہتری کی ضرورت ہے. معاملات سکھانے کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے. میں ایسے بیش بہا لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی وقف کر دی ہے تبلیغ کو، لیکن اپنی ذاتی زندگی صفر ہے. اس کو جسٹیفائی وہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ دین کے کام پہ لگے تھے تو یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے. دین یہ نہیں ہے. کم از کم دین تو ہے. وہ 3 بیٹیاں بھی بیاہ کے پال کے جوان کر کے رخصت کی ہیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ جنتی ہے. معاملہ بھی تو دین ہے نا، تجارت بھی تو دین ہے نا، سب کو ساتھ لے کے چلنا بھی تو دین ہے نا. وہ آپ نے جتنا دین کو علیحدہ کر دیا، صرف عبادات محدود کر دیا، یہ بڑا ظلم اور ستم کیا. ہمیں معاملات کو بھی انکریج کرنا چاہیے. میں بڑے ایسے موضوعات پہ جس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کیا وراثت میں ہماری بیٹی کا جو حق ہے، کم از کم 43 سال کی زندگی میں نے ایک جمعے کا خطبہ اس موضوع پہ نہیں سنا. میں نے تو نہیں سنا، آپ نے سنے ہوں گے. کیا عشر بھی لازم تھا؟ میں گاؤں سے میرا تعلق ہے، میں نے اپنی شعوری زندگی میں کبھی جمعے کا خطبہ اس پہ نہیں سنا کہ آپ زمیندار لوگ ہیں، عشر دیں، معاشرت بہتر ہو جائے گی، معاشرہ اور معاشرے کی اکانومی بہتر ہو جائے گی.
زکوٰۃ پہ ہم نے زور لگایا، وہ عشر بڑا ضروری تھا، کہاں چلا گیا عشر ہمارا؟ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہو رہی. یہ درگزر معافی، یہ معاملہ، یہ سب موضوعات ہیں.